السلام علیکم ناظرین، میں پروفیسر حافظ محبوب احمد اسلامک گائیڈنس حافظ محبوب کے پلیٹ فارم سے آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر، اور آج میں ایک بالکل نئی نعت لے کر، یعنی اپنے چینل کے حوالے سے، اس سلسلے کے حوالے سے ایک نئی نعت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ میں آپ کو اس کی بحر بتاؤں، اس کا وزن بتاؤں، اس کے افاعیل بتاؤں، اور اس کے علاوہ اس کی ترتیب بھی کر کے دکھاؤں۔ اچھا، اس سے پہلے میں ایک سوال خود ہی ریز کرتا ہوں اور پھر خود ہی اس کا جو ہے آپ کے سامنے جواب بھی دیتا ہوں۔ سوال یہ ریز ہوتا ہے کہ آخر اس کا فائدہ کیا ہے؟ جی ہاں، تو یاد رکھیے گا کہ بطور خاص جو نو آموز شعراء ہوتے ہیں، جی ہاں، یعنی جو ابھی اس کوچے میں پاؤں رکھ رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ ان کے لیے ضرور ہے، لازم ہے کہ وہ ایسے ہی اندھا دھند جو ہے اپنے خیالات کو لکھنا نہ شروع کر دیں، بلکہ پہلے کسی بحر کا انتخاب کریں۔ جی ہاں، کسی بحر کا انتخاب کرنے کے بعد پھر اس کے اندر جو ہے وہ اپنی کاوش جو ہے وہ کرے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں میں آپ کو مستند مصرے جو ہیں، جی ہاں، مستند نعتوں کے مستند مصرے جو ہے وہ بتا رہا ہوں، ان کے ساتھ ان کے اوزان بتا رہا ہوں، ان کی بحر بتا رہا ہوں، اور ان کی ترتیب بھی کر کے دے رہا ہوں۔ اب اگر کوئی نو آموز شاعر کلام لکھنا چاہے تو وہ یہاں سے مصرع اٹھائے، سب سے پہلا کام یہ کرے، ایک مصرع اٹھائے یہاں سے، اس کو گنگنائے، اور پھر اپنا کلام جو ہے اسی بحر کے اندر، یعنی اسی مصرے کے ساتھ منطبق کر کے لکھے، اور پھر بالکل اسی طرح سے جس طرح سے میں نے مصرے کی جو ہے وہ تختی کی ہے، اپنے کلام کی بھی اسی طرح سے جو ہے وہ تختی کرے۔ جو افاعیل میں بتا رہا ہوں، ان افاعیل کے ساتھ اپنے کلام کو جو ہے وہ منطبق کرے۔ انشاءاللہ اس طرح سے اس کا کلام جو ہے وہ بالکل یوں سمجھ لیں کہ 100% جو ہے وہ غلط سے شروع ہی سے پاک ہوگا۔ تو آج میں نے جس نعت کا انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے: جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ جی ہاں، یہ وہ نعت ہے جو ہر گلی کوچے کے اندر جو ہے سنی جاتی ہے، لوگ اس کو گنگناتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور واقعی جو ہے اس سے دل جو ہے وہ ایمان سے منور ہو جاتا ہے۔ تو آئیں اب اس کے افاعیل اور اس کا وزن اور اس کی بحر اور اس کی تختی کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے یہ التماس کہ اگر کوئی صاحب میرے چینل پر نئے آئے ہیں یا پہلے سے موجود ہے لیکن ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ ان تک میری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن جو ہوتے ہیں وہ پہنچتے رہیں اور ان کو میری ویڈیو جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی رہے۔ تو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ بحر کامل کے اندر ہے۔ جی ہاں، بحر کامل، بحر کامل کا جو رکن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے متفاعل۔ جی ہاں، تو اب آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں، اس کے ایک مصرے کے اندر 4 مرتبہ متفاعل ہے۔ جی ہاں، جیسے متفاعل 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 متفاعل، جی ہاں، اور اگر اس کو 2 مصروں میں کر دیں گے تو 8 مرتبہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال میں آپ کو اب اس کے ساتھ پڑھ کے دکھاتا ہوں کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، متفاعل 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 متفاعل۔ جی ہاں، یعنی 4 مرتبہ متفاعل جو ہے اس ایک مصرے کے مقابل کے اندر ہے۔ جی ہاں، تو اب میں آپ کو اکیلا اکیلا رکن جو ہے وہ کر کے دکھاتا ہوں۔ جیسے جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ اب ایک ایک رکن کر کے کیسے ہوگا؟ جسے چاہا در متفاعل، جسے چاہا در متفاعل پہ بلا لیا متفاعل، جسے چاہا اب متفاعل نہ بنا لیا متفاعل۔ جی ہاں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک لفظ جو ہے وہ 2 حصوں میں بھی تقسیم ہو جاتا ہے، جیسے اپنا کا لفظ جو ہے یہاں 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اپ جو ہے وہ ادھر آ گیا، نہ جو ہے وہ ادھر چلا گیا، تو اس طرح سے بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے اس مصرے کو 4 ارکان کے اندر تقسیم کر کے دکھایا ہے۔ اب دوسرا مصرع: یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو اسی طرح سے یہ بھی 4 مرتبہ جو ہے متفاعل کے مقابل میں ہے، بے شک آپ پڑھ کر دیکھ لیں۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، متفاعل 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 متفاعل۔ تو اب اس کی تختی کرتے ہیں: یہ بڑے کرم متفاعل کے ہیں فیصلے متفاعل، یہ بڑے نصیب متفاعل کی بات ہے متفاعل۔ تو اب اس میں دیکھا کہ آپ نے جو نصیب کا لفظ جو ہے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا کہ نصیب جو ہے وہ ایک رکن کے اندر آ جاتا ہے، اور
وکی بات ہے جو یعنی نصیب کا جو بے ہے وہ اگلے رکن کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ مصرع بھی میں نے آپ کے سامنے 4 ارکان کے اندر تقسیم کر کے دکھا دیا۔ الخلاصہ کہ یہ جو نعت ہے یہ بحر کامل کے اندر ہے، اور بحر کامل کا جو رکن ہوتا ہے متفاعل ہے، اور اس شعر کے اندر جو ہے وہ بحر کامل کا رکن متفاعل جو ہے وہ 4 مرتبہ پہلے مصرعے کے اندر ہے، اور 4 مرتبہ جو ہے وہ دوسرے مصرعے میں ہے۔ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ نعت جو ہے یہ بحر کامل سالم مسمن کے اندر ہے۔ جی ہاں، یعنی ہر رکن جو ہے وہ سالم بھی ہے، اور 4 مرتبہ کر کے 8 ارکان جو ہیں وہ ایک شعر کے اندر جو ہے وہ ہوتے ہیں، جو کہ مسمن کا مطلب ہوتا ہے 8۔ باقی اس کی تقریب بھی جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بھی جو ہے یقیناً فائدہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔